دوسری مثال سورہ محمد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا سمپل ترجمہ یہ ہے، اب مولانا سعد صاحب نے کیا ترجمہ کیا ذرا دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم بذات خود اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں اگر تم بذات خود اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یہ جو بذات خود کا جو ورڈ ہے نا، یہ مولانا نے جان بوجھ کر قرآن کی آیت کے اندر اپنی طرف سے گھسایا ہے۔ اور کیوں گھسایا؟ اپنے اس بدعتی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ تبلیغ خود جائے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ ایک عقیدہ پہلے بنا لیا، اب جب عقیدہ بنا لیا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت میں تحریف اور منمانی تفسیر کر رہے ہیں۔ دیکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمہ قرآن میں کیا لکھ رہے ہیں، یہاں پر بذات خود کا یا خود کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بیان القرآن میں دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی بذات خود یا خود جا کر مدد کرنے کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ یہ کھلم کھلا قرآن کی آیت میں ڈکیتی ہے، اور اپنے غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے مولانا سعد صاحب نے قرآن کی آیت میں جھوٹ ملا کر لوگوں کو سنا دیا۔ یہ ہو گئی دو مثال۔ آئیے تیسری مثال بھی لے لیجئے، سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی قوم میں جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو لوگ تین گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا تھا، دوسرا گروپ وہ تھا جو نافرمانی میں تو نہیں لگا ہوا تھا لیکن ان نافرمانی میں لگے ہوئے لوگوں کو روک نہیں رہا تھا، نہیں انل منکر نہیں کر رہا تھا، اور تیسرا گروپ وہ تھا جو خود بھی غلط کام نہیں کر رہا تھا اور ساتھ میں ان غلط کام کرنے والوں کو برابر روک رہا تھا۔ تو جو دوسرا گروپ تھا جو نافرمانی کرنے والوں کو روک نہیں رہا تھا، وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جو نافرمانی کرنے والوں کو روک رہے تھے اور نہیں انل منکر کر رہے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے جا رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو جو لوگ نہیں انل منکر کرنے والے تھے انہوں نے یہ کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے یہاں ہم معذور قرار پائیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی، اور لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ممکن ہے کہ وہ لوگ اس برائی سے باز آ جائیں۔ اب یہ مثال جو میں نے یہاں پر لائی ہے، یہ جو لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ کا جو لفظ ہے نا، اس پہ آپ غور کیجئے، اس کا ترجمہ ہے کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو۔ سمپل ترجمہ اس کا یہ۔ اب مولانا سعد صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ذرا سنو۔ حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہ دو گے تم اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ یہی کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے ایسی قوم کو جا کر دعوت دینی چاہیے جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک خود جا کر دعوت نہیں دو گے اللہ کے یہاں معذور قرار نہیں دیے جاؤ گے۔ یہ دیکھو جو خود جا کر دعوت دینے کا جو لفظ مولانا نے یہاں پر بڑھایا نا، یہی تفسیر بالرائے ہے۔ یہ اس آیت میں خود کا لفظ کا کوئی تذکرہ دور دور تک ہے ہی نہیں۔